ایمان کی حالت میں زندگی بطور خود اس کے اندر کتنا فائدہ ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من احد یعمر فی الاسلام 40 سنة الا صرف اللہ عنہ انواع البلاء من الجزام والجنون والبرس۔ جو بندہ حالت ایمان میں 40 سال کا ہو گیا، اسلام کے اندر بچپن بھی ابھرتی جوانی بھی گزری، چلتے چلتے اسلام میں 40 سال کا بن گیا، تو اب صرف اس بیس پر کہ وہ مسلمان ہے، اسلام میں اس نے 40 سال گزارے ہوئے ہیں، 40 بہاریں 40 اسلام کی دیکھی ہیں، تو رب ذوالجلال اس سے کئی قسم کی بیماریاں دور کر دیتا ہے۔ اس بیس پر کہ عمر اس کی اسلام میں 40 سال ہو گئی ہے، اس پر جنون نہیں آئے گا، برس نہیں آئے گا، جزام نہیں آئے گا، کوڑ کا مریض نہیں بنے گا، وہ جنون کا مریض نہیں بنے گا۔ کیوں؟ اس کے بدن پر 40 سال اسلام کی وجہ سے رب کی رحمتیں برستی رہی ہیں۔ 40 سال یہ رب ذوالجلال کی رحمتوں کا مرکز رہا ہے، اس کے دل میں نور ایمان رہا ہے۔ اگرچہ غوث قطب ولی نہیں ہے، لیکن 40 سال ایمان میں تو گزارے ہیں۔ 40 سالہ مومن رب ذوالجلال کے دربار میں اس کی کتنی بڑی شان ہے، کتنی بڑی عظمت ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے اس کو اس بیس پر ایسی سہولت بخشی ہے، کئی قسم کی بیماریاں اس سے دور کر دی ہیں۔ وَإِذَا بَلَغَ الْخَمْسِينَ، اور جب عمر 50 سال ہو جاتی ہے تو پھر لَيَّنَ اللَّهُ لَهُ الْحِسَابَ، رب ذوالجلال اس کے لیے حساب میں نرمی پیدا فرما دیتا ہے۔ 50 سال پر حساب میں نرمی پیدا ہو گئی۔ دوسرے ادیان میں جوں جوں عمر ڈھلتی گئی بندے کی قیمت کم ہوتی گئی، اسے بوجھ سمجھا گیا، اس کو ایکسپائر کر دیا گیا۔ مومن جوں جوں ایمان میں بڑا ہوتا گیا، چونکہ اب 40 سال کے بعد پھر ترقی ہونی چاہیے، 40 سال پر اتنا مقام تھا تو 50 پر بڑھ گیا کہ رب ذوالجلال نے اس کے لیے حساب کے اندر نرمی پیدا فرما دی ہے، کیونکہ اب اس کی محنت زیادہ ہے، خدمات اس کی زیادہ ہیں۔ یہ 50 سالہ مومن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حساب میں نرمی پیدا فرما دی۔ اور جس وقت اذا بلغ 60، عمر 60 سال ہو گئی، رزق اللہ لہ الانابۃ الیہ، رب ذوالجلال نے اس کو اپنی طرف جھک جانے کی، اللہ کی طرف جھک جانے کی مزید توفیق عطا فرما دی۔ انابت، منیب بن گیا، پہلے نہیں تھا پھر بن گیا، پہلے تھا تو زیادہ ہو گیا، منیب بن گیا، انابت اس کو مل گئی۔ پہلے سے اب دل میں تقوی زیادہ آ گیا، پہلے سے دل میں خوف خدا زیادہ پیدا ہو گیا۔ کتنا بڑا پہلے سرکش تھا، عقیدہ ایمان صحیح تھا، عمل میں بگاڑ تھا، مگر اب جا کے صورتحال ایسی بنے گی کہ اس کو سوچ کچھ آئے گی۔ اب میں 60 سال کا ہو گیا ہوں، اب تو اللہ کے دربار میں جھک جانا چاہیے، اب تو مجھے وہ پہلی عادتیں ترک کرنی چاہیے۔ تو اندر بھی اس کے ایک مبلغ موجود ہے جو اس کو سمجھاتا ہے، اس کو جھنجھوڑتا ہے۔ تو 60 سال جس میں ایمان میں گزارے ہیں، اگرچہ وہ کاشتکار ہے، دکاندار ہے، وہ قطب زمانہ نہیں، وہ غوث یگانہ نہیں، وہ دنیا دار تھا، مگر مومن رہا، ایمان رہا، اس نے کوئی کلمہ کفر نہیں بولا، وہ بدعقیدہ نہیں بنا، اس نے ایمان کو ناراض نہیں کیا، ایمان ہی میں رہا۔ تو 60 سالہ مومن رب ذوالجلال نے اس کو رزق دیا انابت کا، کہ وہ رب ذوالجلال کی طرف جھک گیا ہے۔ پہلے کے مقابلے میں خالق کائنات جل جلالہ نے اس کو زیادہ شوق دے دیا ہے، بندگی کا خوف اپنا دے دیا ہے۔ اب وہ پہلے جیسی باتیں نہیں کرتا، اب اس کی باتوں میں خوف خدا نظر آتا ہے، اب اس کی حرکتیں بدل گئی ہیں، اب پہلے والا طریقہ نہیں رہا، اب اس کے اندر تبدیلی آ گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف انابت کی توفیق مزید عطا فرما دی ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ 70، اور جب آگے مزید اس کو وقت ملا اور حالت ایمان میں بڑھتے بڑھتے 70 سال کا ہو گیا، تو پھر اس کو کیا ملے گا؟ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر۔ 70 سالہ زندگی ایمان میں اس کا اللہ کے ہاں انعام کیا ہے؟ 70 سال ہو جانے پر یہ 70 سالہ مومن ہے تو اللہ فرمائے گا فرشتو اس کے جتنے پہلے گناہ ہیں وہ بھی بخش دو
اور جو آگے ہوں گے وہ بھی بخش دو۔ اب دیکھو نا ایمان کی ویلیو۔ ہمارا عام طبقہ بہت سے مسائل کا اس لیے شکار ہو جاتا ہے، انہیں پتہ نہیں کہ ہماری حیثیت کیا ہے، ہم کون ہیں۔ غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی، شاید کسی حرم کا ہے تو بھی آستانہ۔ کہ مومن یہ سمجھ نہیں رہا کہ میں کون ہوں، میرا مقام کیا ہے، میرا مرتبہ کیا ہے۔ ایک عیسائی کو دیکھ کر، ایک یہودی کو دیکھ کر، ایک ہندو اور کافر کو دیکھ کر یہ پریشان ہو جاتا ہے۔ میں اسلام میں یہ کہتا ہے اتنا میرے پاس پیسہ نہیں، مال و زر نہیں، ان کے پاس کتنا کچھ ہے۔ تو اسے سوچنا چاہیے کہ اس کے پاس کیا کچھ ہے جو ان کے پاس نہیں ہے، اور جو ان کے پاس ہے وہ کمایا جا سکتا ہے، جو ان کے پاس ہے یہ پیسوں سے نہیں ملتا، یہ رب کے فضل سے ملتا ہے۔ تو بہت لوگ پریشان ہو کے آگے کئی بیماریاں اپنے آپ کو لگا بیٹھتے ہیں کہ دیکھو اتنا، میں 50 سال ہو گئے پھر بھی میرے تو دن ہی نہیں بدلے، میں تو ایسے ہی رہا۔ اس کی وجہ سے پھر آگے دھنستا جاتا ہے دل کے اندر اور بیمار ہوتا جاتا ہے۔ تو مومن کو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو کتنی پیاری چیز کا محور بنا رکھا ہے۔ جس اس دین کو پسند کیا وہ دین اس کے سینے میں، وہ اسلام اس کے سینے میں، وہ ایمان اس کے سینے میں، اور پھر اس پر اس کو اللہ کے ہاں جو ڈگریاں مل رہی ہیں کہ یہ وہ ہے کہ جس نے بہار خزاں گرمی سردی کا موسم یہودیت عیسائی بدعقیدگی میں نہیں گزارا، اس نے تو ایمان میں گزارا ہے۔ تو یہ موسم گزرتے ہوئے وقت نہیں لگتا، دیر نہیں لگتی، عمر گزر جاتی ہے۔ اب 70 سال کا ہو گیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث ابن کثیر تفسیر کے اندر بھی موجود ہے، دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اب اس کو شان کیا ملی ہے رب ذوالجلال نے اس کی اس ایمانی سروس پر کہ 70 سال ایمان میں رہا، بیزار ہو کے نکلا نہیں ہے۔ ایمان میں رہا، اس نے ایمان سے بیزاری اختیار نہیں کی، شکوے نہیں کیے اس نے اسلام کے، اس نے شکایتیں نہیں کی، خوش ہو کے ایمان میں ہی رہا۔ اس نے کسی ملک کا ویزا لینے کے لیے قادیانیت کا فارم نہیں کیا، اس نے کسی ملک کے گرین کارڈ کے لیے اپنے ایمان سے دھوکہ نہیں کیا، یہ ایمان پر ہی رہا۔ اس نے روکی سوکی کھائی ہے مگر ایمان کی دولت بچائی ہے۔ تو رب ذوالجلال نے یہ مہربانی فرمائی ہے کہ 70 سالہ مومن کو یہ انعام دیا، فرمایا پہلے بھی سارے بخشے گئے، پیچھے ہوں گے وہ بھی بخشے گئے۔ وَسُمِّيَ أَسِيرَ اللَّهِ، اللہ اس کو لقب دیتا ہے۔ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ رب کا قیدی ہے، اسیر اللہ ہے، اللہ نے اپنی طرف منسوب کر لیا۔ ایک وہ ہے جو کسی اور کے آرڈر کا باندھا ہوا ہے، ایک وہ ہے جو امریکی ہے، اس کا حکم دیکھ کے چلتا ہے، کسی اور کا غلام ہے۔ سرکار فرماتے ہیں یہ ہے رب کا روکا ہوا، رب نے کہا تھا یہی رہنا ہے تو یہی رہا، ایمان سے آگے پیچھے نہیں گیا، ایمان ہی میں رہا ہے۔ اس نے اور دنیا کی لذتیں لینے کے لیے مذہب نہیں بدلے اور کہیں نہیں گیا، اسی مذہب میں رہا، اسی میں پکا رہا اور جانے کا کبھی سوچا بھی نہیں۔ تو رب ذوالجلال نے 70 سال ہو گئے، اس کو لقب دے دو، یہ ہے رب کا قیدی، اسیر اللہ، اللہ والا ہے، اللہ والا ہے، یہ اور کسی کا بندہ نہیں، یہ رب کا بندہ ہے، یہ اسیر اللہ ہے۔ اب دیکھو اللہ اپنی طرف کسی کو منسوب کرے، ایک تو یہ ہے نا ہم کہیں ہم اس کے بندے ہیں، ایک یہ وہ کہ یہ میرا بندہ ہے۔ ہر گھر اللہ کا ہے مگر ایک گھر کوئی بیت اللہ کہا جاتا ہے، ملک تو سب اس کے ہی ہے مگر ایک گھر کی شان ہے، اللہ نے اسے کہا یہ میرا گھر ہے، بیت اللہ بنا، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ اونٹنیاں ساری رب نے پیدا کی مگر صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو اللہ نے کہا یہ ناقۃ اللہ ہے، رب کی اونٹنی ہے۔ بندے سارے اس کے ہیں مگر کہا یہ ولی اللہ ہے، یہ رب کا ولی ہے، یہ رب کا ولی ہے۔ اب یہ انسان جس کو 70 سال ایمان میں گزر گئے، اس نے ایمان سے غداری نہیں کی، اگرچہ عمل میں کہیں کوتاہی آ بھی گئی، اور اگر عمل میں بھی پکا رہا تو پھر کتنی بڑی شان ہوگی، نمازی بھی رہا، روزے دار بھی رہا، حاجی زکوٰۃ دیتا رہا، آنکھ بھی ستھری رہی، کان بھی پاک رہے، پھر کتنا نور ملے گا۔ جو ایمان کا غدار نہیں نکلا، عقیدے کا باغی نہیں نکلا، ایمان پر اس نے 70 سال زندگی گزاری ہے، جہاں کے دائیں بائیں کسی بری صحبت میں نہیں گیا، نہ یہودی بنا، نہ عیسائی بنا، نہ ہندو، نہ قادیانی، نہ بد عقیدہ بنا، ایمان میں اس نے 70 سال گزار دیے۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رب نے اس کو لقب دیا، یہ ہے اسیر اللہ، رب کی محبت کا قیدی۔
اللہ کے عشق کا قیدی، اس نے اپنے آپ کو روکا ہے، دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی۔ ایک ہم اہل حق تھے، جہاں تھے وہیں رہے۔ لوگ بدلتے رہے کہ کبھی کوئی سورج، کبھی کوئی موسم، کبھی کوئی آندھی، کبھی کوئی طوفان، مگر مومن یہ قائم رہا اپنی جگہ پہ، اور یہ دائیں بائیں آگے پیچھے نہیں ہوا۔ رب ذوالجلال نے 70 سال پورے ہونے پر فرمایا یہ اسیر اللہ ہے، اپنے عمل سے ثابت کر چکا، یعنی ایمان پر رہ کر کہ یہ پھسلنے والا بندہ نہیں، یہ بڑا پکا بندہ ہے۔ پھر تیسری ڈگری کیا ملتی ہے؟ وَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، وہ رہتا فرش پہ ہے مگر آسمان والے بھی اس سے پیار کرتے ہیں، اس سے آسمان والے بھی پیار کرتے ہیں۔ ہے کوئی ریڈی لگانے والا، ہے کوئی مزدور، ہے کوئی کاشتکار، وہ کوئی قطب زمانہ نہیں، وہ محدث وقت نہیں، کوئی مفکر اسلام نہیں، حالت ایمان میں کسب حلال کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے فرشتو پیار کرو اس بندے سے کہ جس نے ایمان کے اندر 70 سال پورے کر لیے ہیں، اب میں نے ڈگری بنا دی اس کو کہ یہ محبوب ہے آسمان والوں کا۔ یحبہ اہل السماء، اس سے آسمان والے پیار کرتے ہیں کہ وہ اپنے ایمان اور عقیدے پہ برقرار رہا۔ 70 سال کے بعد وَإِذَا بَلَغَ الثَّمَانِينَ، جب عمر 80 سال ہو جائے، حالت ایمان، درمیان میں کوئی سال کوئی گھڑی بھی ناغا نہیں ہے، مسلسل ایمان ہی ایمان ہے، کہیں معاذ اللہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا کہ جس سے ایمان ضائع ہو جائے۔ 80 سال کا جب ہو گیا تو تقبل اللہ حسناتہ وتجاوز عن سیئاتہ، اب رینک مزید بڑھ گیا۔ رب ذوالجلال کی طرف سے سرکار اعلان کر رہے ہیں رب نے اس کی ساری نیکیاں قبول کر لی ہیں، جو کیا تھا قبولیت اس کی ہو گئی۔ خطرہ تھا کہ پتہ نہیں نمازیں قبول ہوتی ہیں یا نہیں، روزے قبول ہوتے ہیں یا نہیں، حج قبول ہوتا ہے یا نہیں۔ 80 سال میں پہنچ گیا حالت ایمان میں، وہ قیامت سے پہلے ہی اس کے نامہ اعمال کا ایک حصہ سامنے آ گیا۔ تقبل اللہ حسناتہ، رب ذوالجلال نے اس کی نیکیوں کو قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے سیئات سے درگزر فرما دیا، اس کو مزید اونچا مقام ملا ہے۔ اس وقت مومن ہو جاتا ہے 90 سال کا تو پھر یہ دوبارہ اب اس کے لیے کوٹا ہے۔ غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، اللہ نے اس کے پہلے پچھلے سارے گناہ بخش دیے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ اب اسے رب ایک اور سیٹ دیتا ہے۔ اسیر اللہ تو ہے ہی، آسمان والے اس سے پیار بھی کرتے ہیں، لیکن اب بوڑھا ہو کے اقتدار پا گیا، دنیا کے لحاظ سے بڑھاپے کی طرف بڑھتا گیا، ویلیو ختم ہوتی رہی۔ پہلے گورنر تھا، پہلے صدر تھا، پہلے کوئی افسر تھا، اب بالکل ریٹائر ہے، اس کا کوئی حکم نامہ چلتا ہی نہیں، کوئی اس کی مانتا ہی نہیں، مگر اسلام میں ویلیو بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی۔ 90 سال کا ہو گیا تو پھر میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رب نے اس کو شفاعت کا کوٹا عطا فرما دیا۔ شفعہ فی اہل بیت ہی، اللہ نے فرمایا 90 سال تک میرے اسلام پہ پہرا دینے والے اور اسلام پہ راضی رہنے والے اور اسلام کو چھوڑ کے نہ جانے والے، اب میں نے تجھے یہ کوٹا دے دیا ہے، اپنی آل اولاد میں سے تو جس کی سفارش کرے گا تیرے کہنے پہ اسے بھی جنت عطا کر دوں گا۔ دیکھو کتنی بڑی شان مل گئی، ایک بوڑھے کمہار کو، بوڑھے لوہار کو، بوڑھے کسان کو، بوڑھے ترکھان کو، بوڑھے دکاندار کو، ایمان میں بوڑھا ہو گیا۔ اب جس اولاد کو پتا ہو کہ ابا جی سے جنت کی ٹکٹیں ملتی ہیں تو وہ ابا جی کو پھر ٹھڈے کیسے مارے گی؟ جس کو پتا ہو کہ میرے باپ کو تو اللہ نے ویلیو دے دی ہے، یہ اب جنتیں بانٹنے لگا ہے، پہلے اس نے وراثت دینی تھی، ایکڑ دینے تھے، دکانیں بانٹنی تھی، اب 90 سال ایمان میں اس کو ہو گئے ہیں تو اسلام نے اس کو یہ شان دی ہے کہ جسے تو کہے گا اپنی اولاد میں سے ہم اس کو جنت دے دیں گے۔ اس سے پھر اولاد باغی نہیں ہوگی، سرکش نہیں ہوگی، اس کو پتا ہوگا کہ ہمارے ابا جی تو بڑے متبرک ہیں، بڑے برکت والے ہیں، بڑے تقدس والے ہیں، کیوں اسلام میں 90 سال گزر گئے، اسلام کے اندر عمر 90 سال ہو گئی ہے۔ کتنی لذت ہے ایمان کے اندر، کتنی چاشنی ہے یقین کے اندر، اور کتنی مٹھاس ہے اسلام کے اندر۔ دنیا کا کون سا پھل ہے جس میں وہ لذت ہو جو لذت اس ایمان کے اندر موجود ہے؟ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس کو یہ شان مل گئی ہے کہ اس کو اللہ نے کوٹا دے دیا ہے سفارش کا کہ تم کہو گے تمہارے کہنے پر تمہارے اہل بیت میں سے، تمہارے خاندان میں، تمہارے کنبے میں، تمہارے گھرانے میں، تم جس کے بارے میں کہو گے چونکہ تم نے ہمارے ہاں 90 سال ہمارے اسلام پہ گزارے ہوئے ہیں، ہم تمہارے کہنے پہ انہیں بھی جنت عطا فرما دیں گے۔